السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بگر۔ آپ دیکھ رہے ہیں FM 4 ٹی وی کا پروگرام ناز بداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ گر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ہمارے سیاسی رہنماؤں کو لفظوں کا چناؤ بالکل بھی نہیں آتا۔ خواجہ آصف کے اشکلے کے بعد فواد چودھری کی خوشہ چینی نے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ اختیار کر لیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسمیر صاحب، افسوسناک بات ہے، مطلب بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے۔ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جی، سوشل میڈیا پر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی اس وقت میرے خیال میں 25 کروڑ ہے، چلیں 22 کروڑ بھی اگر آپ کہہ لیں، ان میں سے تقریباً 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں۔ ہماری یوتھ جو ہے، نوجوان نسل جو ہمارے پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 35% بنتا ہے، اور اب یوتھ میں مطلب ہمارے 12 سال 14 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے جی، اور 35 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو بھی چیز آتی ہے سب سے پہلے ان کے ہتھے چڑھتی ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس قوم کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے۔ یہ پچھلے 3-4 دن سے نا یہ مختلف جگہوں پہ چلا، مختلف چینلز پہ چلا کہ کسی قوم کو اگر آپ نے مطلب تنزلی کا شکار کرنا ہے تو ان کی اخلاق باختگی جو ہے اسے آپ انتہا پہ لے دیں۔ اتفاق کی بات یہ کہ ہم اس سازش کا حصہ بن گئے، ہم اس سازش کا شکار ہو گئے۔ ہمارے یہاں اخلاق باختگی اپنی انتہا پہ ہے، اور ہمارے نوجوان جو ہیں یہ اب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا ہم پہ فضل ہو، کرم ہو، ہمارے مخالف پارٹی کی ان کے منہ سے کوئی ایک گندا جملہ نکلے، کوئی غلط بات نکلے۔ یہاں کانپے ٹانک رہی ہیں، ایک جملہ بس آنا چاہیے اور اس کے بعد پھر وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جائے گا۔ زبان پھسلے، اور یہ زبان نہیں پھسلی خواجہ صاحب کی، خواجہ صاحب نے تو قصدن ایسا جملہ بولا ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ بجلی کی بچت کی، قومی بچت پالیسی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کو بچانا ہے، اور اس میں حکومت کی ایک پرپوزل یہ بھی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے کہ جو مارکیٹیں ہیں، بازار جو ہیں وہ 8 بجے بند کر دیے جائیں۔ جی، 8 بجے بازار بند کرنے سے اب ہمارے یہاں ٹرینڈ ہو گیا نا کہ آپ دن کے 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور دن 2 بجے آپ کا دن شروع ہوتا ہے۔ ہماری معمولات زندگی کا آغاز 12 بجے کے بعد، دن 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ساری رات جاگنا ہوتا ہے، رات کے 2 بجے تک ہم نے سڑکوں پہ رہنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اور یاد رکھیے ہم اپنے نبی کی تمام باتیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، بھلا بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد آپ اپنے بچوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیں۔ جتنی بھی اخلاق باختگی ہے، نوجوان ہیں وہ رات جب عشاء کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، بن ٹھن کے نکلتے ہیں، تو ماں باپ کو پوچھنا نہیں چاہیے اپنے بیٹے سے کہ بچے تم کدھر جا رہے ہو؟ جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ رات کو باہر نکلنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو رات کو گھر سے باہر رہنے دیں گے، وہ صبح فجر کے وقت آئیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ؟ اچھا، وہ بچے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک جملہ ملے اور پھر وہ ان کے پاس پیکیج ہے، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پیکیجز سب سے سستے ہیں۔ پھر وہ بچے اس ایک سٹوری کو لیتے ہیں، وہ ایک جملہ جو ہوتا ہے، یہ زبان پھسلی والی بات نہیں ہے جی، کانپے ٹانگ رہی ہیں، یہ زبان پھسلی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یہ عکاس ہے آپ کی ذہنیت کا، یہ جو خواجہ صاحب نے فرمایا۔ اچھا، بات یہ تھی نا کہ بجلی بچے گی، یہ ایک میسیج دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہبود آبادی کا اشتہار ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں مارکیٹیں 8 بجے بند ہوگی اس علاقے میں بچے کم پیدا ہوں گے۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کون سی فلاسفی ہے؟ آپ مطلب اس کو کون جسٹیفائی کرے گا کہ جو لوگ جلدی گھر چلے جائیں گے وہاں افزائش نسل کم ہوگی؟ تو مطلب عجیب بات ہے۔ اور انہوں نے، آپ نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے اشکلا چھوڑا۔ اچھا، خواجہ صاحب نے اشکلا چھوڑا، اور پھر اس دارفتنی پہ فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے طرح مصرع دیا تھا، انہوں نے پوری غزل کہہ دی ہے، اور اللہ دے ان کو کوئی ایک جملہ۔ فواد چودھری صاحب پھر اس پہ بولے ہیں، اور یہ شرم کی بات ہے کہ جب آپ کے سپوکس مین، آپ کی پارٹیز کے سپوکس مین خواجہ آصف جیسے ہوں گے، جب فواد چودھری جیسے ہوں گے، جب فردوس اشق اوان جیسے ہوں گے، جب فرخ حبیب جیسے لوگ ہوں گے، جب وہ تھے عابد شیر علی، ایسے لوگ جب اس قوم کی نمائندگی کریں گے تو پھر ایسے ہی جملے باہر آنے ہیں نا۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ آپ دیکھیں شہباز گل صاحب کے جملے دیکھیں، مطلب انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بولا پریس کانفرنسز میں۔ اچھا، ایک دوسرے کا پھر یہ آج کل، اور آپ دور نہ جائیے، شیر رشید صاحب کو لیجئے، میں اب وہ جملے نہیں بولنا چاہتا، میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ جب
اب میں مطلب مجھے شرم آ رہی ہے وہ جملے دہراتے ہوئے. شیر رشید صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا تو انہوں نے تقریر کر رہے ہیں یہ, اور میاں نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا محترمہ بینظیر بھٹو کا خشک دودھ آصف علی زرداری صاحب نے منگوایا تھا اور کراچی پورٹ پہ رک گیا تھا. تو شیر رشید صاحب اس سے پہلے میاں صاحب کے کوئی کنٹینر آئے تھے, اور سوری کنٹینر شپس آئے تھے, ان میں مطلب سٹیل کا کچھ سامان تھا, مطلب سمجھ لے کہ لوہے کا سامان تھا. تو شیر رشید صاحب نے موچی دروازے تقریر کرتے ہوئے یہ جملے کہے تھے. انہوں نے کہا, تقریر کر رہے ہیں وہ, لاکھوں کا ہجوم ہے سامنے. اس وقت یہ نہیں تھا, نہ سوشل میڈیا تھا اور نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, ایک پی ٹی وی تھا اور اخبارات تھے. تو شیر رشید صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب, خشک دودھ آیا تھا, اسے روک لیا تھا وہاں پہ کہ اس کی ڈیوٹی آپ نے پوری پے نہیں کی. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ میاں صاحب کا وہ جو آیا تھا سٹیل کا سامان, اسے روک لیا تھا. تو ان کی سٹیل مل تھی نا, تو اس کے لیے خام مال آیا تھا, اسے روک لیا بی بی نے, اور کئی دن تک وہ رکا رہا, مہینے رکا رہا, کئی مہینے, 2-3 مہینے رکا رہا. تو جب بی بی کا انہوں نے خشک دودھ روکا تو شیر رشید صاحب کی تقریر ملاحظہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ اب میاں صاحب نے بی بی کا دودھ پکڑ لیا ہے تو بی بی کی چیخیں نکل گئی ہیں. جب میاں صاحب کا اس نے لوہا پکڑا تھا تب اسے سمجھ نہیں آئی تھی. اس لیول کی تقریر تھی ان کی. اس وقت سے لے کر یہ بندے آپ کے لیڈر ہیں, شیر رشید جیسے, فواد چودھری جیسے بندے, ان کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں, ہماری بچیاں اور بچے, ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں. اب میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ہماری بچیاں جو ہیں, ان کے جب آپ نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا نا جی, اور نیٹ پیکج آپ نے انہیں دے دیا ہے, ان کو موبائل دے دیا, نیٹ پیکج دے دیا, تو اب اس کے بعد آپ اپنے گھر کی دیواریں جتنی مرضی بلند کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے ہیں اور بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. ایک پوسٹ آتی ہے, بچے دھڑا دھڑ اسے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا سمیر, جب ہم اس کو روکیں گے نہیں, مثال کے طور پر آپ کی ٹائم لائن پہ, آپ کی وال پہ کسی نے آپ کو ٹیگ کر دیا ہے ایسا گھٹیا جملہ, تو آپ نے اس کے نیچے کمنٹ نہیں کرنے, بلکہ آپ اسے ہائیڈ کر دیں اپنی ٹائم لائن سے, اسے ہٹائیں, اسے ڈیلیٹ کریں. اگر آپ نے اسے شیئر کر دیا آگے تو آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فرمودات تھے, اور اللہ کا حکم ہے جیسی قوم ہو ہم ویسے حکمران دے دیتے ہیں. تو اس وقت دیکھیے گا کہ ہم پوری قوم جو ہے اخلاق باختگی کا شکار ہیں. ہم اس انتہا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس سلسلے کو روکنا ہے سمیر. اگر اس کو آج نہ روکا گیا تو ہم تو صرف یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے کہہ کے خوش ہو رہے ہیں نا, آنے والے وقت میں ہماری اگلی جو نسل ہوگی وہ ننگی گالیاں لکھا کرے گی سوشل میڈیا پر, اور کسی قوم کے خلاف سازش کرنی ہے تو سب سے پہلے اس میں سے اخلاقیات ختم کرو. میں بات بتایا کرتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں جو طائفیں ہوتی تھیں, جو رئیس لوگ تھے, جو امراء تھے, جو نواب تھے, اپنی بچیوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے, وہ بتایا کرتی تھی مخاطب کیسے ہونا ہے. طائف سے زیادہ نہ تو کسی لینگویج اچھی تھی, اور ان سے زیادہ کسی کو چیزیں پیش کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا. کتنے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آپ نے آداب کیسے بجا لانا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے, تو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے. افسوس کی بات ہے اب تو جسم فروشی رہ گئی ہے نا, اب تو وہ چیزیں نہیں رہی, وہ گانا مطلب اب کچھ بھی نہیں رہا, وہ ادب آداب اب ختم ہو گئے. تو سیاستدان تو ان طائفوں سے بھی گھٹیا ہو گئے ہیں, ان کو تو وہ بھی لیول نہیں ہے ان کا. تو میں نے جب خواجہ آصف صاحب کا وہ جملہ سنا تھا تو مطلب بات انہوں نے کرنی تھی کہ بجلی بچانے سے اگر وقت پہ ہم مارکیٹیں بند کر دیتے تو کتنی بچت ہوگی ہماری, یہ انہوں نے کہنا تھا. لیکن لفظوں کا انتخاب ملاحظہ فرمایا ان کی عقل پہ. آپ میں نے وہ شعر کہا تھا نا کہ کسی دوست کا ہے کہ پاپوش میں لگائی ہے کرن آفتاب کی, پاپوش میں لگائی ہے کرن آفتاب کی, جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. یار ان کو ہم نے فالو کرنا ہے, یہ ہمارے لیڈر ہیں, یہ میرے بچوں کو کچھ سکھائیں گے یا مجھے کچھ سکھائیں گے. مجھے تو شرم آ رہی ہے اور میں تو اس پہ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا بڑا فضول ہے, لیکن صرف اپنے نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی قوم کو اس حد تک تنزلی کی طرف نہ لے کے جائیں, اخلاق باختگی کی اس انتہا پہ نہ لے کے جائیں کہ کوئی واپسی کا راستہ نہ بچے. اگر ایسی کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, کوئی گھٹیا آدمی گھٹیا بات کہہ دیتا ہے, تو ہم اس سے بھی گھٹیا بن کے پھر اسے شیئر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اس کو سٹاپ کریں, اسے ڈیلیٹ کریں اور اسے آگے نہ بڑھنے دیں. یہ سراسر اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. یہ بات اخلاقیات کے تو خلاف ہے ہی, لیکن ہماری شریعت نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ آپ ایسی کسی بھی کمپین کا حصہ نہ بنیں. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, خواجہ آصف نے اپنی کیے دھرے کا جواب دینا ہے, اور ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو ہم بھی ان کی اس گھٹیا کمپین کا حصہ بن جاتے ہیں جب ہم اسے آگے شیئر کرتے ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں. اس سلسلے کو رکنا چاہیے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سے میری پہ کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.